الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آج دوسرے پارے کا مختصر تفسیر بیان کیا جائے گا۔ غالباً آج 100ویں پارہ کی تراویح ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے میں کہا کہ سیقول السفہاء، بعض بیوقوف ہوں گے، من الناس، لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جو یہ سوال کریں گے کہ جب اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی قبلہ سے لے کر خانہ کعبہ کی طرف جب تحویل کر دیا تو اس بیوقوف اور بعض قسم کے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا دین ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھر جاتا ہے، یہ الٹتا پلٹتا ہوا دین ہے، یہ برحق دین نہیں ہو سکتا۔ تو اس تحویل قبلہ کی حکمت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ امتحان اور آزمایا کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ہماری باتوں کو مان کر اس پر حکم کرتے ہوئے، میری بات پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس سے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو نمازوں کی طرف کر لے، وہی اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ تو بعض کفار، منافقین اور اسی طرح کے یہود لوگ اس سے انکار کیا اور اس کی نفاقت ظاہر ہو گئی، تو اللہ رب العالمین اس سے امتحان لیا، اور جو وہی لوگ جو پاس ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، اتباع کرنے والے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ یہ تحویل قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عصر کی نماز سے شروع کی، اور اہل قباء کے وہ لوگ دوسرے دن فجر کی نماز سے ہوئی۔ یعنی یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ یہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف جو نماز ہو کر پڑھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اسی طرح یہود کا قبلہ، جو کفار اور یہود کا قبلہ جو ہوتا تھا بیت المقدس تھا، اور نصارہ کا قبلہ یہ مطلع آفتاب، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی پورب کی طرف، اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی کے بعد آگے نے کہا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق مغرب سب چیز اللہ رب العالمین کی ہے، یہدی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم امت کو امت وسط بنایا تاکہ وہ کیا کرے، شہداء علی الناس، لوگ اب گواہی دے۔ گواہی اس طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں تمام انبیاء، تمام اپنے امتی کہیں گے کہ ہاں یہ نبی آیا میرے پاس، ڈرایا اور خوشخبری دیا، تمام دی۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ گواہی نہ دیں گے، یعنی ایک بھی ایسے لوگ نہ ہوں گے جو گواہی دے کہ نوح علیہ السلام یہ ہمارے نبی، ہمارے امت کے نبی تھے۔ یعنی ہر امت اپنے نبی کی گواہی دے گا کہ یہ میرے امت میں یہ شخص آیا تھا نبی بن کر جو ڈرایا دھمکایا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے امت میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو گواہی دے۔ تو اس کے بعد ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین یہ شخص، یہ نبی نوح علیہ السلام آیا تھا جو لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور خوشخبری اور جنت و جہنم تمام چیزوں کے اعمال کے بارے میں بتایا۔ تو ہم اللہ کو اللہ رب العالمین نے امت وسط بنایا جو گواہی دینے والا بنایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ تحویل قبلہ کے بعد یہ بتایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ ادا کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو۔ یاد کرنے کے سلسلے میں مفسرین نے کہا کہ یاد کرنا یعنی ذکر و اذکار کرنا صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی طرف منحصر نہیں ہے، بلکہ ذکر میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہے۔ مثلا نماز پڑھنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کو سننا، اور اسی طرح سنانا، پڑھنا اور پڑھانا، یہ تمام چیزیں ذکر و اذکار میں، یعنی جو بھی خیر کے کام میں، جو بھی دین کی مجلس ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، وہ ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ غلط مفہوم سمجھے ہوئے کہ ذکر صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر کا کہنا، بلکہ وہ بھی ذکر ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو بھی اللہ رب العالمین کی باتیں ہو، کتاب و سنت کی بات ہو، وہ ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت کا میں نے پہلے بھی کل تفسیر کر چکا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں آپ ان کو
میت نہ کہیں، یعنی موت، وہ ان کو موت نہ آئی، بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن آپ احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح زندہ ہے، بلکہ ان کو شہید کہا جائے، اسے جنازہ یا میت یا موت کہہ کر اسے نہ پکارا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، اور اس طرح دنیا کے مالوں سے، نفس سے، جان سے اور پھلوں سے، یعنی تمام چیزوں سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے خوشخبری دیے۔ اس میں صبر کی تین قسمیں ہیں، یعنی ایک وہ صبر جو محرمات اور معاصی سے اجتناب صبر، یعنی وہ گناہ کے کام کرنے سے نفس امارہ آپ کو ابھارے اور گناہ سے رک جانا، یہ ایک صبر ہے۔ دوسرا اسی طرح اعمال صالحہ، یعنی ہم اور آپ جب دن بھوکے پیاسے رہ کر اللہ رب العالمین کے حکم پر کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ مصائب و حساس زمانہ پر صبر، اسی طرح ہم میں سے کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، کسی کا حادثہ ہو جائے، اس پر بھی صبر کرنا ہے، اور صبر وہی ہے جو پہلے وقت میں ہوتا ہے، اسی کو صبر سے دے، نہ کہ بلکہ چلانے کے بعد اس کے بعد یہ صبر کرنا، یہ صبر میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک ماں اور بچے کی محبت کو قرآن میں بیان کر دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں سے، اس طرح کہ صفا مروہ کو اللہ رب العالمین نے ایک ماں کی شدت کو، ایک ماں کی محبت کو، ماں کی ممتا کو اللہ رب العالمین نے حج کے رکن میں سے ایک رکن بنا دیا۔ یعنی کوئی شخص حاجی جب حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے تو صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہی حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر ایک بار صفا کی طرف جاتی تو دیکھتے وہاں پانی ہے، پھر مروہ کے جب صفا پہنچتے تو مروہ کی طرف دیکھتے پانی ہے، اس طرح 7 بار چکر لگائے، تو اس کے بعد اس بچے نے جب ایری رگڑا تو وہ زمزم نکلا، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے حج کے رکنوں میں سے ایک رکن اس نے بنا دیا۔ یہ ماں کی محبت بچے پر غالب آ گئی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس نشانی کو قرآن کریم میں بتایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی معبود اللہ رب العالمین ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اندادا یحبونہم، یعنی شریک بناتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ یحبونہم، ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرتے ہیں اسی طرح غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح شرک کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شرک اکبر یعنی اگر ہم اللہ رب العالمین کے جیسا دوسرے سے محبت کریں گے یہ شرک میں ہوگا، اور شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا کی محبت کو وتقطعت بهم الاسباب، اس دن قیامت کے دن تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، باپ بیٹے، نہ بیٹا بھائی، کوئی کسی سے تعلق نہ ہوگا، بلکہ تمام رشتے اس قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تم پر میت اور مردار، اور اسی طرح والدم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے، وما احل به لغیر اللہ، اور اسی طرح جو غیر اللہ پر ذبح کے نام پر ذبح کی جاتی ہے وہ بھی تمام جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے میتۃ یعنی موت یعنی مردار جانور میں سے 2 جانور کھانا جائز ہے، جسے ہم اور آپ مچھلی اور ٹڈی سے جانتے ہیں۔ اسی طرح والدم خون میں 2 جانور، اسی طرح 2 چیز کھانا جائز ہے جسے ہم کلیجی اور تلی کہتے ہیں، یعنی 2 چیز، یہ دونوں چیزیں کھانا جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام چیزیں جو میت میں شامل ہو، والدم اور خون میں شامل ہو، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے روزے کے مسائل کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ روزے کے مسائل، یہ پارہ براہی بہت ساری باتوں کو لے کر جمع کر دے۔ اس پارے میں اتنی ساری باتیں ہیں کہ ان تمام کو بیان کرنا محال ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس آگے دیکھیے سورہ رمضان کا ذکر کیا، یعنی روزے کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی کی امتوں پر روزہ فرض کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے روزے اسی طرح فرض کیا جیسا کہ پہلی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ پہلی کی امتوں میں بھی روزہ فرض تھا،
کیوں روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کیوں ہم رکھتے ہیں، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سب سے بڑا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ متقی بن جاؤ، اور متقی بننا ہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد روزے کے چند مسائل کو ذکر کیا کہ ایام معدود، وہ گنے چند دن ہے، اس کے بعد کہ جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس دن کو وہ گن لے اور بعد میں اس روزے کو قضا کرے۔ اسی طرح جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہے وہ ایک فدیہ طعام ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس طرح کے تمام مسائل کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو اللہ رب العالمین، اور ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل کی، جتنے بھی صحائف نازل کی، اس سے پہلے بھی قرآن کتابیں توریت، زبور، انجیل، تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان ہی میں نازل کیا۔ اسی طرح اس قرآن کریم کو بھی اللہ رب العالمین نے رمضان میں لیلۃ القدر میں بیت العزت تک ایک ہی رات میں نازل کیا۔ اس کے بعد پے در پہ بیک وقتاً فوقتاً جب زمانہ جیسا چاہتا گیا، جس کی چاہت کرتے زمانہ گیا، اس کو اللہ رب العالمین اسی طرح نازل دھیرے دھیرے 23 سال کی مدت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر وحی کرتے رہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جو قرآن ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد وہی چند روزے کے مسائل کو اللہ ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم ہن لباس لکم، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہمستی کرنے کو جائز قرار دیا۔ بعض لوگ یہودی کے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور پہلے ابتدائی اسلام میں ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھا جاتا تھا، تو اسی طرح پہلے کے زمانے میں ابتدائی اسلام میں یہود و نصارہ اپنی یہود بھی روزہ رکھتے تھے، تو اس طرح جب وہ روزہ آتا تو پورے مہینے تک وہ اپنی بیویوں سے نہ ملا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مسائل کو ذکر کر کے بتایا کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں لیکن ایسا ضرور ہے کہ جب تم اعتکاف میں رہو، مسجد میں رہو، تو تم اپنی بیویوں سے نہ ملو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدودیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے حج کے مسائل کو ذکر کیا۔ حج کا یہ تفصیلی لمبا واقعہ ہے کہ کب کیسے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ہم عرب کو ایک دعا سکھایا، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اکثر سجدہ میں کیا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت بڑے جامع دعا ہے، ہم عرب کو ہمیشہ ہر وقت دعا کرنے، جب بھی ہاتھ اٹھے، جب بھی سجدہ میں جائیں تو یہ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ ربنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر، اسی طرح آخرت میں بھی اچھائی عطا کر، یہ دونوں ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسا تھے جو اوپر ہی اللہ رب نے کیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، وہ صرف دنیاوی کو چاہت کو چاہتے تھے اور دنیاوی کی ہی تمام خواہش کو پورا کرنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مومنین کو فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور مومنہ لونڈی یعنی جو غلام لونڈی ہوتی تھی، خیر من مشرکہ، وہ مشرکہ سے بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، چاہے تمہیں وہ محبت میں تمہیں اچھا لگے، لیکن اگر مشرکہ عورتیں اگر اس سے محبت ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تم لونڈی غلام لونڈی سے، لیکن وہ شرط ہے کہ وہ مومنہ لونڈی سے تم شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اسی طرح تم اپنی بچیوں کو مشرکین سے شادی نہ کرواؤ یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ ولا عبد مؤمن، اور مومن غلام، ایک غلام مومن خیر من مشرکین، اس مشرک سے بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو، اور یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مشرکین مردوں سے اپنی بچیوں کو شادی نہ کراؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ کا ذکر کیا کہ مرد کو اپنی شادی کرنے کا وہ اجازت حاصل ہے، لیکن اسی طرح عورت کو یعنی لڑکی کو اپنے سے شادی کرنے کا اجازت اللہ رب العالمین نے دیا، یعنی بغیر ولی کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ لا نکاح الا ولی، یعنی کوئی نکاح ایسے نہیں ہے جس میں ولی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تنکحوا المشرکین یعنی مشرکین سے شادی نہ کراؤ کا ذکر کیا، اور وہاں کہ نہ کرو کہ اس دونوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے بعد نساء ویسألونک عن المحیض، حیض کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد طلاق، یہ بڑا مسئلہ تھا، یہ تفصیلی بحث ہے کہ کب طلاق دینا ہے، تو اللہ رب العالمین نے طلاق کو بتایا کہ الطلاق مرتان،
کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء کہ جو لوگ طلاق مطلقہ عورت ہے یعنی جس کو طلاق دے دیا گیا اس کے لیے 3 حیض ہے، اور جس کو حیض نہ آتا ہو وہ 3 ماہ گزارے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے طلاق کے بہت بڑی لمبی تفصیلی کے بعد والوالدات رضاعت کا مسئلہ کیا، یعنی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد کہ وہ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال حولین کاملین 2 سال مکمل اپنی اولادوں کو دودھ پلائے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ چاہے کہ ان یتم الرضاعہ کہ اس مدت کو وہ پورا کرے، وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن اور یہ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ باپوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ عورتیں یعنی اگر یہ مسئلہ عام ہے لیکن اگر طلاق شدہ کے بعد بھی اگر وہ طلاق دے دے تو جب تک وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہے گی تب تک اس باپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ واجب ہے کہ اس کے رزق ہننا اس کے رزق و کسوت ہننا اسی طرح اس کے کپڑے تمام یعنی نان و نفقہ کا خرچ بالمعروف اچھے طریقے سے ادا کرنا یہ باپ کے اوپر واجب ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها کہ اللہ رب العالمین کسی نفس پر اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ اس کے بعد لا تضار والدۃ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما کہ اگر یہ دونوں یعنی میاں بیوی اگر چاہے تو اپنی اولادوں کو مشورہ کر کر اس بچے کو 2 سال کی مدت سے پہلے دودھ چھڑوا سکتی ہے، فلا جناح علیہما اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے اوپر کہا کہ 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے، اگر اس سے پہلے میاں شوہر اور بیوی اپنے یہ مشورہ کر کر یہ اگر اس کو دودھ چھڑوانا چاہے اپنی اولاد کو تو یہ اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت کے ایک مسئلہ میں یہ بھی ہے کہ رضاعت کب ثابت ہوگی، تو مفسرین نے کہا کہ 2 سال کی مدت سے پہلے اگر اپنے بچے کو اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے، اس کے تمام اولاد اس کے رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں، اسی طرح باپ رضائی باپ بن جاتا ہے۔ یعنی 2 سال کی مدت سے پہلے اگر کوئی عورت دوسرے کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ رضائی، اگر 2 سال کے بعد پلائے تو وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح 5 مرتبہ سیراب کر کے یعنی رضاعت کا یہی معنی یہی ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کر دودھ پلانا تبھی رضاعت ثابت ہوگا، یعنی 5 مرتبہ بچے سیراب ہو کر دودھ پیے تبھی بچہ وہ رضائی بیٹا بن سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اور یہ آخری بات کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بیچ والی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بطور خاص عصر کی نماز کو یعنی تمام نمازوں کی تو حفاظت کرنی ہے اور اس میں سے بھی عصر کی نماز کی حفاظت زیادہ کرنی ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے وقت لوگ زیادہ مشغول ہوتے ہیں، لوگ بازاروں میں مارکیٹوں میں اس طرح کے دیگر چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص عصر کی نمازوں کو اسی طرح عصر کی بھی اللہ رب العالمین قسم کھائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر اور جس چیز کی اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بعض ہم میں سے دیکھا جاتا ہے اور عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ تراویح کی نماز جو کہ نہ کہ واجب ہے نہ فرض ہے بلکہ یہ ایک سنت ہے، یہ ایک نفل نماز ہے، اس کو زیادہ عورتیں اہمیت دیتی ہے بشرطے کہ فرض نمازوں کو۔ فرض نماز اللہ رب العالمین نے فرض کیا، واجب کیا، اس کو گھر میں رہ کر نہیں پڑھتے، لیکن وہی میں یہ نہیں کہتا کہ عصر تراویح کی نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ پڑھنا ہے، لیکن دور دراز سے لوگ آ کر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، حتیٰ کہ مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی فرض نماز گھر میں جس عورت کو پڑھنا ہو، مسجد بغل میں ہو، پھر بھی وہ نماز فرض نماز کے لیے نہیں جاتی۔ اسی طرح روزہ رمضان کے روزے کو بڑا اہتمام کرتے ہیں تمام عورتیں اور مرد بھی حضرات، لیکن وہی فرض نماز جو روزے سے زیادہ افضل نماز ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، حتیٰ کہ آنکھ کے اشاروں سے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن روزے کی حالت یہ ہے کہ اگر صحت نہ ہو، اگر ہم سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، یعنی افطار کرنا جائز ہے۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔